پھر غزوہ بدر کے فوری کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک ناپاک سازش کی ہے صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب جمحی. یہ دونوں مکہ میں حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صفوان بن امیہ کہتا اب تو جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا, ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار, اتنے بڑے بڑے سورما اور ہمارے اتنے گھر کے بندے اور ساتھی یہ ہمارے قتل ہو چکے ہیں, اب تو جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں رہا. تو عمیر بن وہب جمحی نے وہاں یہ کہا اگر میرے بچوں کا مجھے خیال نہ ہوتا اور کوئی میرے بچوں کی پرورش کا وعدہ کر لے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر نعوذ باللہ اکیلا جاتا ہوں اور میں قتل کر دوں گا. تو صفوان بن امیہ نے فوراً اس کو ٹو ٹیک اپ دا اپرچونٹی سمجھا اور اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں, قسم کھاتا ہوں تیرے ہلاک ہو گیا تو تیرے سارے بچوں کا میں والی وارث ہوں, میں پیسہ بھی ان کے لیے رکھوں گا, تو جا اس کام کو کر. تو عمیر بن وہب جمحی نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھا دیا کئی دنوں کے لیے اور اس کے بعد پھر وہ سفر کر کے تو وہ مدینہ مسجد نبوی پہنچا. اب سنیں ذرا, پھر ایک اتنے بڑے بڑے آپ کے جو مسکنسیپشنز ہیں اب وہ پھر دور ہونے لگے ہیں. عمیر بن وہب جمحی جب وہ پہنچا اس نے اپنے سواری مسجد نبوی کے باہر پہنچی تو اتر کے اس کو باندھ رہا تھا اور میں قربان جاؤں حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہ کچھ تذکرہ کر رہے تھے, انہوں نے دیکھا وہ عمیر بن وہب جمحی ہے, انہوں نے فرمایا یہ کتا یہاں کیا لینے آیا. تو میرے بھائی دشمن اور کافر کے لیے یہ بھی رکھنا پڑتا ہے کہ وہ قرآن نے کہا نا کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں آپس میں نرم دل ہیں اور دشمن کے اوپر سخت ہیں. تو آج آپ کو یہی پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ہو ہم تو بڑے امن والے ہیں. تو سنیے, اسلام امن والا سب سے بڑا امن والا ملک ہے, لیکن جب کوئی اس کو تھریٹ کرے تو پھر یہ سب سے بڑا اس کو نپٹنے والا بھی مذہب ہے. امن 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 سب جگہ نہیں لگتا. جب وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے والے ہیں تو پھر امن کا درس نہیں ہے, پھر یہ ہے یہ کتا یہاں کیا کرنے آیا. پھر آپ نے صحابہ سے کہا جلدی سے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ جاؤ تاکہ یہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, اور وہ خود سب سے پہلے یہ سواری باندھ رہا ہے, وہ خود سب سے پہلے جا کر بیٹھ گئے اور یہ وہاں آیا. چونکہ اس کا بھائی وہاں قیدی تھا تو اس نے یہ اسکرپٹ کیا کہ میں انہیں جا کے یہ کہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے بھائی کا جو فدیہ ہے میں قیدی چھڑوانے آیا ہوں, اسی چکر میں کوئی موقع دیکھوں گا اور اس وقت میں نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ زہر سے بجھی تلوار سے حملہ کر دوں گا. یہ سارا اس کا اسکرپٹ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاس بٹھایا, بڑے پیار سے بٹھایا اور پوچھا بتاؤ عمیر کس لیے آئے ہو. تو اس نے کہا جی کہ میں اپنے بھائی کے بارے میں آیا ہوں جو آپ کے پاس قیدی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تلوار کا کیا معاملہ جو تم نے لٹکائی ہوئی ہے. تو اپنی طرف سے جو اس نے جواب دیا بڑا چلاک جواب ہے, بڑا کمال جواب ہے. اس نے کہا چھوڑے جی ان ہماری تلواروں نے کیا کیا بدر میں, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں دیا. تو اس نے اپنی طرح سے بڑی چلاکی کھیلی. تو میں قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عمیر وہ جو حرم میں غالباً حتیم کے پاس بیٹھ کے جو تم بات کر رہے تھے صفوان بن امیہ کے ساتھ وہ کیا بات تھی. آپ سوچیں کہ کیا عمیر بن وہب جمحی کا کیا لیول ہوگا. وہ سمجھ گیا کہ نہیں میں غلطی پہ ہوں, ان کو بتانے والی ذات پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت ہے. انہوں نے کہا ہو اس وقت کائنات کا کوئی تیسری زیرو شامل نہیں ہے جس وقت میں نے اور صفوان بن امیہ نے یہ پلاننگ کی. نہیں 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 تو بہت بڑی غلطی پہ ہے. اسی وقت کلمہ پڑھ لیا. آپ سنیں فلسفی کیا ہے اسلام کی, امن کہاں آتا ہے. سنیں اب امن کا درس دیتا ہے, سنیں امن کہاں آتا ہے. جب کلمہ پڑھ لیا اور اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مجھے اپنا چادر یا ماما مبارک دے دیں تاکہ میں صفوان بن امیہ کو جا کر اس کو بھی اسلام پیش کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اپنے بھائی کو جو ہے وہ غالباً دین سکھاؤ یا ان کی کوئی خاطر کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب صفوان آیا تھا تو وہ مجھے کتے سے بھی بڑھ کر برا لگتا تھا, لیکن اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیارا لگتا. اللہ اکبر کبیرہ. بس ان دو چیزوں کے درمیان امن کا سارا درس ہے کہ جیسے ہی اس نے حق کو پہچان لیا اور آپ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار ہے, اور ابھی چند منٹ پہلے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کتا کہاں ہے اس پہ نظر رکھو.
تو یہ ہے دین میرے بھائی، اس کو پڑھے جا کے کہیں بھی کسی سے تو پھر سمجھ آئے گی کہ کہاں امن چاہتا ہے اور کہاں یہ کہتا ہے کہ ننگی تلوار بن جاؤ۔